بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سورۃ الحدید مدنی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 57 ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کو 94 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ غالباً ہجرت کے چوتھے سے چھٹے سال کے درمیان کے عرصہ میں، یعنی 4 ہجری سے 6 ہجری کے درمیان کے عرصہ میں کسی وقت یہ نازل ہوئی ہے۔ سورت کا گزشتہ صورتوں کے ساتھ ربط سورۃ القمر سے سورۃ الواقعہ تک توحید کا بیان ہوا مختلف درجات میں۔ پہلے سورۃ القمر میں یہ کہا گیا کہ ہر چیز کے اندازے مقرر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ پھر سورۃ الرحمن میں اس سے ترقی کر کے کہا گیا کہ برکتیں دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ پھر سورۃ الواقعہ میں اس سے آگے بڑھتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اللہ کو شریکوں سے پاک قرار دو۔ تو ان 3 صورتوں کے اندر مسئلہ توحید بیان ہوا۔ اچھا جی، اب یہ جو سورت ہے سورۃ الحدید، تو اس کے اندر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مسئلہ توحید گزشتہ 3 صورتوں میں سورۃ القمر، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ میں جو 3 صورتوں میں ترقی کے انداز میں بیان ہو چکا، تو اس مسئلہ کی اشاعت کرنی چاہیے۔ تو اشاعت توحید کے لیے پھر کئی دفعہ قتال پر بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر قتال کے لیے چونکہ انفاق کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے انفاق کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور انفاق جو ہے وہ قتال کی تیاری کے لیے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے انفاق پہلے ہوگا تو پھر قتال کے لیے تیاری ہو سکے گی اور قتال ہوگا۔ تو اس لیے انفاق کا تذکرہ پہلے اور قتال کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے صورت میں۔ انفاق کا کافی تفصیلی تذکرہ ہے اور آخر پہ قتال کا بھی تذکرہ ہے۔ اب یہ جو سورۃ الحدید سے یہ قتال اور انفاق والا مسئلہ شروع ہوا ہے، یہ سے پھر آگے 28ویں سپارے کے آخر تک یہ مسئلہ جو ہے یہ ذکر ہوتا جائے گا، قتال اور انفاق والا۔ اور چونکہ قتال اور انفاق اس کی ضرورت ہے اشاعت توحید کے لیے، تو پھر بیچ بیچ میں مسئلہ توحید بھی مختلف صورتوں میں آتا جائے گا۔ 3 چیزیں ہو گئیں، ایک قتال، دوسرا انفاق اور تیسرا مسئلہ توحید۔ تو یہ آگے مختلف صورتوں میں یہ تینوں مسئلے آتے جائیں گے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ امور انتظامیہ بھی بیان ہوں گے آگے صورتوں میں، کیونکہ جہاد اور قتال جو ہے وہ بھی اسی وقت صحیح طرح ہو سکتے ہیں کہ خود اپنا انتظام درست ہو، اپنے علاقے کا، ملک کا، وطن کا نظم درست ہو، تو اس لیے امور انتظامیہ بھی بیان ہوں گے۔ جب اتحاد و اتفاق موجود ہو، اپنا نظم درست ہو، قوانین ایسے ہوں کہ جن کے اوپر عمل کرنے سے جو ہے وہ اپنے اندر ایک قوت اور طاقت پیدا ہو، تو پھر جہاد اور قتال ہوتا ہے۔ تو یہ اگلے پورے سپارے کے اندر ایک پاؤ یہ والا بھی تقریباً سورہ حدید، اور اگلا پورا سپارہ جو ہے 28واں سپارہ، اس سارے کے اندر تقریباً جو ہے یہ 4 مضامین جو ہے یہ چلے جائیں گے۔ سورت کا خلاصہ، سورت کی ابتدا میں مسئلہ توحید بیان ہوا، توحید کے درجات ثلاثہ بیان ہوئے۔ پہلا درجہ یہ کہ خالقیت اللہ ہی کے لیے ہے، دوسرا درجہ یہ کہ ربوبیت اللہ ہی کے لیے ہے، اور تیسرا درجہ یہ کہ تصرف بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔
ساری کائنات میں تصرف کرنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان ہوا ہے، اور 5 وجہ سے 5 انداز میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے بعد قتال فی سبیل اللہ کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور اس کے اندر لوہے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ لوہے کو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے استعمال کرو، دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے لوہے سے اسلحہ تیار کرو۔ اور یہ بھی تذکرہ کیا گیا ہے اس سورہ کے آخر میں کہ رہبانیت مطلوب نہیں ہے بلکہ جہاد مطلوب ہے۔ سورت کے آخر میں اہل کتاب کو ایمان کی دعوت، اس کا بھی ذکر ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تسبیح کا، ہر چیز کا جو بیان کرنا ہے یہ 2 انداز میں ہے، ایک ہے تسبیح حالی اور ایک ہے تسبیح قالی، یا یوں کہہ لیں ایک ہے تسبیح بزبان حال اور ایک ہے تسبیح بزبان قال۔ تسبیح بزبان حال یا تسبیح حالی یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس چیز کی طرف دلالت کرتی ہے کہ کوئی ہے اس کا پیدا کرنے والا، اور ہے بھی وہ وحدہ لا شریک، تبھی تو اتنے بہترین نظم کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے اپنے حال سے اس چیز کا اظہار کرتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، ان کا وجود ہے۔ تو یہ اللہ کی تسبیح ہو گئی، اللہ کو پاک شرک شریکوں سے پاک قرار دے دیا گیا، تو ہر چیز کا حال ثابت کر رہا ہے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہیں۔ اور تسبیح قالی یا تسبیح بزبان قال وہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی انداز کا نطق بھی دیا ہے، یعنی گویائی، بولنے کی طاقت۔ ہم ان کے نطق کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہمیں کسی کے نطق کی آواز پہنچے یا نہ پہنچے، ہر چیز خواہ وہ جاندار سمجھی جانے والی ہے یا بے جان سمجھی جانے والی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نطق موجود ہے، اور ہر ایک کا اپنے اپنے انداز کے اندر ایک شعور بھی موجود ہے۔ تو ہر چیز کو ایک نطق اور ایک شعور دیا گیا ہے، اور وہ اپنے اپنے نطق کے ساتھ اپنے اپنے شعور کے مطابق اللہ کی تسبیح اپنی اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ سننے کی فریکوینسی جو ہے نا دور حاضر میں وہ ثابت ہو چکا ہے کہ کئی چیزوں کی جو ہے وہ آواز ایسی فریکوینسی میں ہے کہ انسان اس فریکوینسی کو نہیں سن سکتا، لیکن وہ چیزیں بول رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ آوازیں جو ہیں کئی ایسی چیزوں کی بھی موجود ہیں کہ جن کی انسان پہلے یہی سمجھتا تھا کہ ان کی تو کوئی آواز نہیں ہے۔ تو ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی نطق، کوئی نہ کوئی شعور موجود ہے، اور وہ اپنے اپنے نطق کے مطابق، اپنے اپنے شعور کے مطابق بات کرتی ہے۔ اللہ کی تسبیح کہتی ہے لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یحیی و یمیت، توحید کے درجہ اول کا بیان، توحید کے درجہ اول کا بیان، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، یعنی تخلیق والا جو پہلا درجہ ہے اس کا بیان ہو رہا ہے یہاں پہ۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، هو الاول والآخر، وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اول کیسے ہے کہ سارے اسباب جو ہیں ان کا مبدا اللہ ہی ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، پھر اسباب کے ذریعے مسببات وجود میں آتے ہیں، اور جو مسببات ہیں ان کا منتہا بھی پھر اللہ ہی ہے، تو اس لیے آخر بھی اللہ ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو مبدا بھی وہی ہے، منتہا بھی وہی ہے، تو اول بھی وہی آخر بھی وہی۔ اور اس لحاظ سے بھی کہ وہ ازل سے ہے تو اول بھی وہی، ابد تک ہے یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے تو آخر بھی وہی۔ باقی سب نے تو درمیان میں آ کے فنا ہو جانا، لیکن وہ نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ کوئی انتہا ہے، وہ اول بھی آخر بھی۔ والظاہر والباطن، ظاہر ہے آثار کے لحاظ سے، باطن ہے
حقیقت کے لحاظ سے پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا خالق ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مالک اور رب ہے۔ تو الظاہر کے نیچے لکھ لیں با اعتبار آثار کے، الظاہر کے نیچے لکھ لیں با اعتبار آثار کے، اور الباطن کے نیچے لکھ لیں با اعتبار حقیقت کے۔ آثار تو پوری کائنات کے اندر اس کے نظر آتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے، لیکن اگر حقیقت میں کوئی اللہ کو دیکھنا چاہے تو حقیقت میں دیکھ کوئی نہیں سکتا، تو اس لحاظ سے باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں، پھر وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ ثم استوى علی العرش، اس کے نیچے لکھ لیں توحید کے درجہ ثانی کا بیان، توحید کے درجہ ثانی کا بیان۔ سارے انتظامات وہ چل رہے ہیں، ربوبیتیں وہ کر رہا ہے، تو ربوبیت کا تذکرہ ہو جائے گا اس میں۔ پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، جانتا ہے وہ جو چیز گھستی ہے زمین میں اور جو زمین سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان کی چڑھتا ہے، سب کو وہ جانتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، تمہارے سارے انتظامات وہ کر رہا ہے، ربوبیتیں وہ کر رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے وہ اللہ۔ لہو ملک السماوات، توحید کے درجہ ثالث کا بیان، توحید کے درجہ ثالث کا بیان کہ تصرف بھی اسی کا چلتا ہے، کیونکہ بادشاہ وہ ہے تو متصرف الامور بھی وہی ہوا۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں کی زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جانے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، درجہ ثالث کی توضیح کے لیے مثال، درجہ ثالث کی توضیح کے لیے مثال۔ متصرف وہ ہے نا، بادشاہ وہ ہے نا، تو تبھی تو وہ یہ کرتا ہے نا کہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، کبھی رات کا حصہ دن میں داخل کر کے دن کو بڑا کر دیا، کبھی دن کا حصہ رات میں داخل کر کے رات کو بڑا کر دیا۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ تو سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل کے اندر اختیار کا تذکرہ ہو گیا، اور وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اس کے اندر علم کا تذکرہ ہو گیا۔ تو یہی دو بنیادیں ہیں مسئلہ توحید کی، دونوں بنیادوں کا اکٹھا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر اکثر مقامات پہ آتا ہے۔ آمنوا باللہ، انفاق کی وجہ اول، انفاق کی 5 وجہ آنی ہے۔ انفاق کی وجہ اول، بات مان لو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور خرچ کرو اس کو کہ جس کا تم کو جانشین بنایا ہے تو وہ اللہ ہی کا نا، تمہیں تو صرف ایک جانشین بنایا ہوا ہے، تمہیں تو عارضی طور پر وہ دیا ہوا ہے، تو جب مال اللہ ہی کا ہے تو اللہ کے حکم پہ، اللہ کے رسول کے حکم پہ خرچ کرو نا۔ تو یہ پہلی وجہ ہوئی کہ جب ہے اللہ کا ہی مال تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کیا باک ہونی چاہیے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تو جو کوئی تم میں سے بات مان لے، جو کوئی ایمان لے آئیں اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق خرچ کریں تو ان کے لیے تو بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، لیکن تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی بات نہیں مانتے، اور رسول تم کو پکار رہا ہے کہ تم اللہ کی، اپنے رب کی بات مان لو۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور اللہ نے تم سے میثاق بھی لیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ نے میثاق بھی لیا ہے۔ جس وقت کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے نا، تو اسلام قبول کرنے کے ضمن میں یہ میثاق موجود ہوتا ہے کہ میں ہر حکم اللہ کا مانوں گا۔ تو یہ تم سے اللہ نے میثاق بھی لیا ہے، تو پھر بھی تم خرچ کرنے سے اعراض کرتے ہو۔ تو ان کنتم مؤمنین، اس کے نیچے مومنین کے نیچے لکھ لیں فنفقو، پس خرچ کرو۔ فنفقو جزا محذوف ہے، فنفقو، فے الف نون فے کاف واو اور الف، فنفقو پس خرچ کرو۔
اگر ایمان والے ہو، بات ماننے والے ہو تو پھر خرچ کرو نا. تو یہ جزا محذوف ہے. والذی ينزل علی عبدہ، وہی ہے کہ جو اتارتا ہے اپنے بندے پر واضح نشان. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اب یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ثمرات ذکر ہو رہے ہیں کہ جو وہ اللہ ہے کہ جو اپنے بندے کے اوپر واضح نشان بھیجتا ہے. لِيُخْرِجَكُمْ، تاکہ تم کو نکالے تاریکیوں سے روشنی کی طرف. اللہ کا حکم مانو گے، اللہ کے رسول کا حکم مانو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تاریکیاں تمہاری چھٹیں گی اور تمہیں نور توحید میسر آئے گا. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَعُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تمہارے اوپر شفقت کرنے والا مہربان ہے. تو پہلی وجہ ہو گئی انفاق کی کہ بھائی مال اللہ کا ہی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا، انفاق کی وجہ ثانی، انفاق کی وجہ ثانی. اس وجہ ثانی کے اندر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ مال ہے بھی اللہ کا اور رہ بھی اللہ کے لیے جانا ہے. تم نے کون سا ہمیشہ مال کو سمیٹ کے رکھنا ہے، تم نے تو ختم ہو جانا ہے، تو یہ اللہ ہی اس کا وارث ہوگا. تو مال رہنا بھی اللہ ہی کے پاس ہے، تو عارضی طور پر جو تمہیں دیا ہوا ہے تو اگر اس میں سے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تو پھر خرچ کرنا چاہیے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہے تمہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. یہ مال اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے پاس رہ جانا ہے، تمہیں تو یہ عارضی ملا ہوا ہے. لا یستوی منکم من انفقا، برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ کہ جو خرچ کریں فتح سے پہلے اور قتال کریں. وہ جو ہیں ان کا درجہ بڑا ہے ان کی نسبت کہ جو خرچ کریں اس کے بعد، یعنی فتح کے بعد اور اس کے بعد لڑائی کریں. فتح سے مراد فتح مکہ ہے، مکہ فتح ہونے والا ہے، یہ پیشین گوئی ہو گئی. یہ آیتیں جو ہیں یہ پہلے نازل ہو گئی، پیشین گوئی بن گئی کہ مکہ فتح ہونے والا ہے. لیکن لوگوں فتح مکہ سے پہلے ابھی درجات زیادہ ہیں خرچ کرنے کے. فتح کے بعد خرچ کرو گے اجر تو پھر بھی ملے گا، لیکن جتنا اجر اب ہے اتنا اجر تب نہیں ملے گا. تو اس لیے اب جلدی کرو خرچ کرنے میں تاکہ زیادہ اجر کے مستحق ہو جاؤ. اب جب یہ کہا گیا کہ بعد والے پہلوں کے برابر نہیں ہو سکتے تو کوئی بدبخت بعد والوں کی توہین اور تنقیص کرنے کی طرف آ جائے، یہ بھی امکان تھا. تو اللہ نے کہا نہ، یہ کسی کو بدبختی کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے. پہلوں سے بھی اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، بعد والوں سے بھی اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. اور بھلائی کا وعدہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ آخرت کے حوالہ سے ہے، اور آخرت کی بھلائی کی بنیاد یہ ہے کہ جنت میں داخل کیا جائے گا. ظاہر ہے اگر جنت میں نہیں جانا تو پھر بھلائی کون سی ہوگی آخرت میں اگر جنت کے مستحق نہیں ہو سکیں گے. تو گویا کہ یہاں پر اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ مل رہا ہے کہ فتح سے پہلے والے صحابہ وہ بھی جنتی ہیں، فتح سے بعد والے صحابہ وہ بھی جنتی ہے. تم بکواس کر کے اپنے آپ کو جہنمی نہ بنا لینا، وہ تو جنتی ہیں، ان کے درجات تو بلند ہی بلند ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ، انفاق کی وجہ ثالث، انفاق کی وجہ ثالث. پہلی وجہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ مال اللہ ہی کا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. دوسری وجہ میں ذکر کیا گیا کہ مال رہ بھی اللہ کے پاس جانا ہے، تم نے تو ختم ہو جانا ہے تو اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب تیسری وجہ میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ چلو تمہیں عارضی ملکیت ملی ہوئی ہے اور اس عارضی ملکیت کی وجہ سے تم اس کو اپنا سمجھتے ہو، تو پھر اللہ تم سے کہتا ہے چلو تمہاری ہی ملکیت صحیح، تم نے کمایا ہے تمہاری ملکیت صحیح، میری راہ میں مجھے قرض ہی دے دو، مجھے قرض دے دو، میں تمہیں بڑھا کے دوں گا، کئی گنا کر کے دوں گا. تو یہ تیسرا انداز ہوا ترغیب کے لیے. من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے کہ جو قرض دے گا اللہ کو اچھا قرض، پس وہ اس کے لیے دگنا کرے گا اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے. جس دن تو دیکھے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور، ان کے آگے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی. یسعی نورہم، اس کے نیچے لکھ لیں
اے بسبب الانفاق، اے بسبب الانفاق فی سبیل اللہ، کہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں نا، تو اس انفاق کی وجہ سے اللہ ان کو ایک نور عطا کرے گا، جو نور ان کے آگے بھی ہوگا دائیں بھی ہوگا۔ بشراکم اليوم جنات، آج کے دن تمہارے لیے بشارت ہے باغات کی کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان کے اندر ہمیشہ رہو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون، جس دن منافق کہیں گے، یوما کے نیچے لکھ لیں پہلے یوما سے بدل ہے، پہلے یوما سے بدل ہے۔ منافقین پر زجر کے لیے، پہلے یوما سے بدل ہے منافقین پر زجر کے لیے۔ وہ پیچھے جو یوم آیا ہے نا کہ جس دن مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ نور ان کے آگے بھی اور دائیں بھی ہوگا، تو اسی سے بدل ہے کہ اسی دن منافق کہہ رہے ہوں گے، منافق مرد بھی منافق عورتیں بھی ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار کرو، ہم بھی فائدہ لے رہے ہیں تمہارے نور سے۔ پل صراط جو ہے وہ بڑا تاریک ہوگا، پل صراط کو عبور کرنے کے لیے یہ جو نور دیا جائے گا جو کہ انفاق فی سبیل اللہ کا نتیجہ ہے تو یہ کام آئے گا۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی بس 11 بجے تک انشاءاللہ میں سپارہ پورا کر لوں گا۔ ہاں جی نہیں 3 پر ہے نا، 3 پر رہنے سل۔ ہاں جی نہیں حالی تک وقفہ نہیں آتے، 11 بجے وقفہ کریں گے، یعنی جدو مکمل ہوں گا انشاءاللہ پکڑیں گے۔ ہاں جی ہاں جی اسی 11 بجے آ جاؤ۔ جی اوکے اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو وہ کہیں گے منافق مرد اور عورتیں کہ پل صراط کا میں بات کر رہا تھا کہ پل صراط ہے بڑا تاریک، اور اس تاریکی سے فائدہ یہی نور دے گا جو نور انفاق فی سبیل اللہ کا نتیجہ ہے۔ اب یہ پل صراط عبور کر رہے ہوں گے نا، منافق بھی پیچھے ان کی روشنی سے چاہیں گے کہ ہم بھی عبور کر دیں، لیکن یہ ہوں گے تیز۔ پل صراط جو ہے اس کے اوپر رفتاریں تو ہونی ہے نا مختلف، تو جس وقت یہ تیز ہوں گے منافق جو ہے وہ تو اس رفتار پہ آ نہیں سکیں گے، تو وہ کہیں گے انتظار کرو، نہیں ذرا ٹھہرو نا، ہم بھی تو تمہارے نور کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا، ہمیں بھی ذرا ساتھ لے کے چلے جاؤ نا، فائدہ ہو جائے ذرا ہمیں بھی، ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں تمہارے نور سے۔ کی لرجعو، اب ان سے منافقوں سے کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹ جاؤ، وراکم اپنے پیچھے، فلتمسوا نورا، نور کو تلاش کرو۔ اصل میں یہ جو ان سے کہا جائے گا نا تو یہ ان کو صرف ایک ڈانٹ دی جائے گی، ایک الزام ان کو دیا جائے گا کہ اصل میں نور تو تھا وہ پیچھے دنیا کے اندر تم نے کمانا تھا، دنیا کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کرتے تو تب تم کو نور ملنا تھا، وہ تم نے کیا کوئی نہیں۔ اب اگر جا سکتے ہو تو جاؤ نا دوبارہ دنیا میں، تو وہاں پر کمانا ہے نور، یہاں سے نہیں ملنا، تو وہاں سے نور کما کے لے آؤ، تو پھر لیکن وہاں تو اب جا سکتے کوئی نہیں۔ تو جب ان سے کہا جائے گا نا صرف ایک ڈانٹ کے طور پر، ایک الزام کے طور پر کہ پیچھے مڑو، تو یہ سمجھیں گے کہ شاید یہاں سے پیچھے مڑنے کا کہا جا رہا ہے، حالانکہ یہ تو ان کے اوپر جو ہے وہ ایک یہ نور نہ حاصل کرنے کا ایک جو ہے وہ بتلایا جائے گا کہ تم حاصل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ نور تو ملنا تھا دنیا میں، وہاں سے تم نے لیا کوئی نہیں، تو کہا تو اس کے اندر لگ جا رہا ہوگا، لیکن لفظ چونکہ یہ ہو جائیں گے نا کہ ارجعوا وراءکم، اپنے پیچھے مڑو، تو وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ پیچھے جہاں سے یہ ایمان والے نور لے کے آئے ہیں
جہاں سے نور تقسیم ہو رہا تھا وہاں اس وقت ہم گزرے تھے تو ہمیں وہاں اس وقت تو نہیں ملا تھا، لیکن اب ہمارے اوپر کوئی شفقت ہو رہی ہے، کوئی مہربانی ہو رہی ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ چلو چلو اب جاؤ، دوبارہ چلے جاؤ تو تمہیں مل جائے گا، تو تم لے کے آؤ، تو یہ پیچھے مڑیں گے۔ لیکن جو ہی یہ پیچھے مڑیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، تو ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اس کا جو اندرونی حصہ ہوگا جس کے اندر ایمان والے ہوں گے ان کے اندر تو ہوگی رحمت، وَظَاهِرُهُ، اور جو باہر کا حصہ ہے جو ان کی طرف اس کے اندر عذاب ہوگا۔ جس وقت ہم یہ دیکھیں گے نا کہ پیچھے تو توقع کوئی نہیں اور آگے والا جو ہے جس کے پیچھے پیچھے ہم تھوڑا چل رہے تھے تو وہاں پر بھی دیوار آ گئی، تو يُنَادُونَهُمْ، تو پھر وہ ان کو پکاریں گے کہ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے؟ یعنی دنیا کے اندر ہم بھی تو ایمان والے تھے نا، کیونکہ دعویٰ تو ایمان کا کیا ہوا تھا نا، منافق لوگ ہیں نا، تو دنیا کے اندر ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہوتے تھے، تو آج تم جا رہے ہو ہمیں پیچھے چھوڑ دے ہو، ہمیں بھی تو ساتھ لے کے چلو نا۔ قالوا، ایمان والے کہیں گے ہاں ہوتے تو تھے تم ساتھ، لیکن وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا کہ تم نے حقیقت میں ایمان قبول کوئی نہیں کیا، صرف ظاہری کلمہ تم نے پڑھا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہے، وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک کرتے رہے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تم کو دھوکہ دے دیا تمہاری آرزوؤں نے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، اور دھوکہ دیا تم کو اللہ کے نام سے دھوکہ دینے والے نے۔ شیطان اللہ کا نام لے کے دھوکہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، جو مجھ مرضی کر لو، اللہ نے بخش ہی دینا ہے نا، تے خیر کر دے جاؤ، جس راستے ہے وہ اتھے ہی چل دے جاؤ۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، پس آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی کافروں سے فدیہ لیا جائے گا۔ فدیہ دے کے چھڑا کوئی نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر ہم تم سے کہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دنیا میں ہم تم سے مال مانگتے تھے، اس وقت مال دیا ہوتا نا تو وہ آج کام آ جاتا، اب آج تو تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور اگر کچھ ہو بھی نا، کسی کے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی نا، اور بے شک وہ کتنا زیادہ ہی کوئی نہ ہو، کیوں نہ ہو، پوری کائنات کی دولتیں ہی کسی کے پاس کوئی نہ ہو، تو تم تو چاہو گے اگر تمہارے پاس ہو تو تم وہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا لو، لیکن آج ہم نے قبول کوئی نہیں کرنا۔ تب ہم مانگتے تھے، تم نہیں دیتے تھے، آج تم دینا بھی چاہو، اول تو تمہارے پاس ہے کوئی نہیں، اگر تمہیں مل بھی جائے اور تم دینا بھی چاہو تو ہم نے قبول کوئی نہیں کرنا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہ آگ ہی تمہاری ساتھی ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، معنی یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو غلط معنوں میں لیتے ہیں۔ مولا کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، مولا کا معنی مذہبی پیشوا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم علماء کو کہتے ہیں مولانا، کہ ہمارے مذہبی پیشوا ہیں۔ اگر ہم اپنے علماء کو کہہ سکتے ہیں تو حضرت علی کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ حضرت علی بھی اس معنی میں ہمارے مولا ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی مولا ہیں، حضرت عمر فاروق بھی مولا ہیں، حضرت عثمان بھی مولا ہیں، حضرت علی بھی مولا ہیں، یہ سارے ہمارے مولا ہیں۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے سب سے بڑے مولا ہیں مذہبی پیشوا کے معنی میں۔ تو مذہبی پیشوا کے معنی میں کہیں ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہم حضرت علی بھی مولا ہیں۔ دوست کے معنی میں وہاں پر مراد ہے جس پس منظر میں وہ حدیث ہے، اس معنی میں بھی لیں تو ٹھیک ہے، مانتے ہیں، لیکن مولا کا معنی کائنات کا مالک کر کے اس معنی میں حضرت علی کے لیے لینا تو وہ ہم نہیں مان سکتے۔ اب یہاں پر مولا کس کو کہا جا رہا ہے؟ آگ کو۔ تو کیا آگ بھی کائنات کی مالک ہو سکتی ہے؟ کیا آگ کائنات کی مالک ہو سکتی ہے؟ اگر مولا کا ایک ہی معنی ہے کائنات کا مالک جو تم کرنا چاہتے ہو حضرت علی کے لیے، تو کیا یہاں پر مولاکم کا معنی آگ کے لیے آیا ہے لفظ؟ تو کیا یہاں پر معنی کائنات کا مالک کر سکتے ہو؟
تو قطعاً نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ منافقوں کی ساتھی ہے یہاں پر۔ تو دوست کے معنی میں منافقوں کی دوست آگ ہے، ایمان والوں کا مولا اللہ ہے، ایمان والوں کا دوست اللہ ہے۔ کافروں اور مشرکوں کے دوست طواغیت ہوتے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ دوست کے معنی میں، مذہبی پیشوا کے معنی میں مولا حضرت علی کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مالک کائنات کے معنی میں کہیں تو وہ غلط ہے۔ اور مالک اور حکمران جو ہے نا وہ ایک وقت میں ایک ہوتا ہے، مالک اور حکمران ایک وقت میں ایک ہوتا ہے۔ تو جب اللہ ہے تو پھر کوئی اور نہیں ہو سکتا، مالک کائنات جب اللہ ہے تو کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس حدیث کے اندر تو دو کا تذکرہ ہے کہ من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا، تو وہ تو دو کا تذکرہ ہے۔ اور دو حکمران تو ایک وقت میں ہو سکتے ہی نہیں، اور حکمران تو ایک سچا اللہ موجود ہے، تو اللہ کی موجودگی میں کوئی اور حکمران مالک کائنات ہو سکتا ہی کوئی نہیں۔ تو اس حدیث کے اندر جو مولا کا لفظ ہے وہ تو دو کے لیے ہے، تو دو کے لیے جو مولا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے یا دو سے زیادہ کے لیے ہو سکتا ہے، وہ مالک کائنات کے معنی میں نہیں ہو سکتا۔ مالک کائنات تو وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت علی کو اللہ قرار دے دینا معاذ اللہ، تو پھر بھی یہ معنی جو ہے وہ نہیں لے سکتے، کیونکہ دو مولا کا تو حدیث میں ذکر آ گیا نا، تو نبی قسم کو بھی پھر جو ہے وہ اللہ قرار دو گے۔ حالانکہ یہ نبی کو اللہ قرار دینا یا سیدنا علی کو اللہ قرار دینا، اس سے بڑا اور شرک کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے وجود کا جو ہے وہ متبادل قرار دے دیا ہے تم نے، کہ وہ اللہ جو ہے وہ حضرت علی کی شکل میں آ گیا ہے، تو یہ تو 100% شرک والی بات ہے۔ تو بہرحال مولا کا یہ معنی مالک کائنات وہ کبھی وہاں لیا جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ حدیث کے اندر دو مولا کا تذکرہ ہے اور دو مالک کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر مولا کا وہ معنی لیا جائے گا کہ جو دو یا دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو مذہبی پیشوا کئی بھی ہو سکتے ہیں، دوست کئی بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر مذہبی پیشوا معنی ہو سکتا ہے، دوست معنی ہو سکتا ہے۔ مولا کا معنی تو چچا زاد بھائی بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی جو غلاموں کا آقا ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی آزاد کردہ غلام بھی ہوتا ہے۔ تو ہر معنی اپنی مرضی سے تو نہیں نا ہر جگہ لے لیتے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا اس حدیث میں کہ من کنت مولا فعلی مولا، کیا ہم وہاں پر معاذ اللہ یہ معنی کر سکتے ہیں کہ علی غلام ہے؟ ہم قطعاً یہ معنی نہیں کر سکتے، وہ توہین ہے۔ تو جب علی کی توہین نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت کی توہین کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ اللہ کی بھی تو توہین نہیں نہ کرنی کہ اللہ کی ملکیت کو غیر کی ملکیت بنا کے اللہ کا ملکیت چھین رہے ہو، تو کیا ہم اس کے اوپر بھی انکار نہ کریں؟ الم یعن الذین آمنوا، یعنی فعل ہے، اور ان تخشا اس کے نیچے فاعل لکھ لیں، یعنی کے نیچے لکھ لیں فعل اور ان تخشا فاعل۔ علم یعنی کیا نہیں ابھی آیا وقت ایمان والوں کے لیے، ان تخشا کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کے لیے، اور جو اللہ نے